مگر کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ پیارے اور ذرا تھوڑا سا آگے چلو اور میں تمہیں بتا دوں، اب یہی ماں باپ ہیں، ذرا توجہ رکھنا، ذرا غور کرنا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں، آج دنیا کہہ دیتی ہے، ذرا ماں باپ تم اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ماں باپ یہاں پہ کم سے کم سینکڑوں لوگ ہیں، او ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھو۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میں تمہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، تم کو تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ذرا سنو، آج یہاں پہ کم سے کم ناظم صاحب 50 ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ میں اسی ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، او پیارے ذرا تو اتنا بتا دے، تیری جوان بیٹی پہ موبائل ہے، مجھے اتنا بتا دے اس بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ اسے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں؟ کیا اس بیٹی کی بسیں چل رہی ہیں؟ کیا اس بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے؟ کیا اس بیٹی کا کارخانہ چل رہا ہے؟ کیا اس بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں؟ کیا اس بیٹی کا ہوائی جہاز چل رہے ہیں؟ کیا اس بیٹی کا کون سا ایسا کاروبار چل رہا ہے جو موبائل کے بغیر ٹھپ ہو جائے گا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ مجھے اتنا بتا دے، کم سے کم 3 روٹی کھاتا ہے، 1.5 کی عقل رکھ۔ او ماں باپ، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری بیٹی زینے کی آڑ میں آج کس سے بات کر رہی ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہے؟ تجھے معلوم ہے آج تیری بیٹی مسکرا مسکرا کر کے جو SMS لکھ رہی ہے، آج موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا اس کا رشتہ دار ایسا ہے جو بیٹی کو، جوان بیٹی کو موبائل دے دیا ہے اور یہ آج بات کر رہی ہے؟ اور ان نوجوانوں سے کہوں گا، یہ 15 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، 16 سال کے بچے ہیں، جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، 10,000 کا موبائل رکھے پھر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہیں اسکول نہیں بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا انہیں مدرسے نہیں بھیجا جا سکتا تھا؟ یہ آج جو آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں، آج جو یہ دیکھ رہے ہیں، دادا سے چلانا نہیں آتا موبائل مگر بیٹے سے چلانا آتا ہے۔ وہ بیٹیوں پہ موبائل دینے والوں، ذرا کان کھول کے سنو، آج کتنے لڑکے ایسے ہیں، کتنی مسلمان لڑکی ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، کتنی غیر مسلم لڑکی ایسی ہیں جو مسلمان لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اور نام لے دیا اس کا پیار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، او مسلمان، تم تو 3 روٹی کھاتے ہو، آج ہماری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر چکا ہے، آج ہماری بیٹی کا گلا دکھنے لگا ہے، آج ہماری بیٹی کی بائیں دکھنے لگی ہے، آج ہماری بیٹی کے چلنے کا ڈھنگ، وہ بمبئی کی کنجڑیے جو فلمیں بنا رہی ہے ان کے چلنے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ آج ہماری بیٹی کھا رہی ہے لیکن ڈھنگ فلموں کا ہے، آج ہماری بیٹی پہن رہی ہے لیکن ڈھنگ فلموں کا ہے، آج ہماری بیٹی اوڑھ رہی ہے لیکن ڈھنگ فلموں کا ہے، آج ہماری بیٹی گھر میں چل رہی ہے۔ بتاؤ، مجھے بتاؤ، فلموں کا ڈھنگ ہے کہ نہیں ہے؟ او مسلمان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہاں پر آنے والے سن لے، نبی کی حدیث لیتا جا، آقا کی حدیث لیتا جا۔ بہت دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ تجھے نعرہ لگانا ہے تو اپنے کریکٹر سے نعرہ لگا، اپنے اعمال سے نعرہ لگا، اپنے کردار سے نعرہ لگا۔ ذرا نبی کی حدیث سن، نبی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدی والدیوس والرجلۃ النساء۔ او ماں باپ سنو، آج تمہاری بیٹی اگر کسی کی یا شادی ہو تو تمہاری بیٹی کے سر پہ 50 اگر بیٹیاں ہو تو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملتا ہے۔ او باپ، تو کیسا باپ ہے؟ اپنی بیٹی کو تو ننگا دیکھ رہا ہے، تیری بیٹی وہ بڑے پیچے والے، وہ غرارے شرارے آج کیا نہیں پہن رہی ہے جیسے ناچنے والی عورتیں پہنتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے، تیرے سامنے تیری بیٹی کا دوپٹہ کیسے اترا؟ تیرے سامنے تیری بیٹی کیسے گجرا رہی ہے؟ تیرے سامنے تیری بیٹی آج دانت پاڑ کے کیسی کھڑی ہے؟ ارے بے حیائی کا یہ عالم ہے، اگر باپ کھڑا تو سیلفی لے رہی ہے، اگر یہاں پہ بھائی کھڑا ہے تو اس کے سامنے سیلفی لے رہی ہے۔ او ماں باپ سنو، ذرا نبی کی حدیث سنتے چلے جاؤ۔ جلسے میں آنے والوں مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو جو انہوں نے اچھے علماء کو، مجھ جیسے گناہگار کو بھی بلایا، اور بڑے علماء آئے ہیں جو پیغام تمہارے گھروں تک پہنچے گا۔ انہوں نے یہ پنڈال اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں، اپنے بھائی کی شادی میں نہیں، نبی کی محبت کا اظہار ہے، اللہ والوں کی محبت کا اظہار ہے۔ اگر یہی قبول ہو گیا تو یہی جنت کا سبب بنے گا۔ مگر سنو، او ماں باپ سنو، آج تمہاری بیٹیاں جو فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں، آج تمہاری بیٹیاں غیروں جیسا لباس پہن رہی ہیں، آج تمہاری بیٹیاں بغیر دوپٹے بغیر برقعے کے گھوم رہی ہیں۔ ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی نے بینڈ لگا دیا ہے، اور جسے نبی روک دے اسے کوئی مائیکل آل نہیں لے جا سکتا، نہ کوئی مولانا بھیج سکتا، نہ کوئی پیر بھیج سکتا ہے۔
نہ کوئی بھیج سکتا جسے نبی منع کر دے. نبی فرماتے سلاسہ لا يدخلون الجنہ علاقل والدی والدیوس. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے, دوسرا کون ہے؟ دوسرا دیوس ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائیں گے. ذرا دیوس سنو, دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل کر رہی ہو, موبائل پہ باتیں کر رہی ہو, رات کے 12 بجے تک موبائلوں پہ چیٹنگ چل رہی ہے. اس باپ کو پتا ہے میری بیٹی چھت پہ کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے. جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو وہ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. پیارو یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ, اللہ کا فرمان سنو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, محفل سرکار غوث العظم علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. بہت اچھے, آج تماشا بنا کے رکھ دیا ہے, بہت اچھے. آج کھلواڑ بنا کے رکھ دیا ہے. آج لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے بریلی کے لوگ. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی بریلی عالم نے کیا کہتے ہیں, پہلے کسی مزار شریف پہ دیکھا تو 50 عورتیں بال کھولے جھوم رہی ہیں. وہ غنڈہ گردی چل رہی ہے, وہ موبائلوں پہ باتیں چل رہی ہیں. 40 سال ہو گئے, 10 سال, اس کا جادو نہیں کٹا. ارے ٹائم پہ شادی کرو, وقت پہ شادی کرو. بیٹی جوان ہو جائے تو اسے شادی کرو. بیٹی کو وہ ہاتھ میں چیز مت دو جس سے اس کا نفس ابھرے, جس سے وہ بگڑے. تم نے موبائل دے دیا ہے, تم جانتے ہو. ارے باپوں کے دشمن کون سا ایسا باپ ہے جس کی بیٹی کو اس نے موبائل دیا ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 کی عقل رکھو. اللہ کے بندو میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لو. اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دے دو, اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دے دو, اگر انہیں پڑھوانا ہے تو قرآن شریف پڑھواؤ, اگر پڑھوانا ہے تو حدیث شریف پڑھواؤ, اگر پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت صفیہ کی زندگی پڑھواؤ, غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھواؤ, غوث پاک کی ماں ام الخیر کی زندگی پڑھواؤ. ارے پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی پوری سیرت پڑھواؤ. یہی بیٹی اگر فاطمہ کی سیرت پڑھے گی تو خدا کی قسم بیٹی ہماری کھائے گی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, چلے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, پہنے گی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا. یہی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنے گی, اور اگر شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی, اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. خزانچی صاحب, خزانچی صاحب لگائیے ماشاءاللہ. واہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.